إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کرسیاں نکالو ادھر سے. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس پرفتن دور میں جہاں فرقہ بندی کی لعنت نے امت کی اکثریت کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، ہمارا پیغام اور ہماری دعوت ان کلمہ پڑھنے والوں کے لیے کہ آئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیجیے. اللہ کا ان اہل ایمان پر بڑا احسان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ نے انہی کے اندر سے ایک نبی مبعوث فرمایا جو ان کا تزکیہ نفس کرتا، سچا اور آخری پیغمبر ہے. امت بھی آخری ہے، شریعت بھی آخری ہے اور نبی بھی آخری. ہر قسم کے پیر اور فقیر اور درویش اور مجذوب سے علیحدہ ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھتری تلے آ جائیے. یہ بڑی اعلیٰ، عمدہ اور افضل چھتری، اور آخرت میں بھی یہی چھتری ہوگی. جتنے محدثین ہیں، ائمہ دین ہیں، ان کی چھتریاں نہیں ہوں گی.
وہاں پر ایک ہی چھتری اور وہ محمدی چھتری ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر اللہ نے نہ پہلے بھیجا، نہ آپ کے دور میں تھا، نہ آپ سے دی ذات پھر دوبارہ آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مستقبل کی جو خبریں دی من و عن، اللہ نے وہ پوری کر دی، اور آپ کی نبوت کی صداقت کی وہ دلیل بنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، بیٹے تھے آپ کے. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا یہ حسن سردار ہے، سید ہے، اور یہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا. اور وہ وقت آیا، آپ تو دنیا سے تشریف لے گئے، وفات پا گئے. علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جنگیں ہوئی. علی کی وفات کے بعد حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے. چند مہینوں کے بعد ہی آپ نے اپنا ہاتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دے دی، اور دو بڑی مسلمانوں کی جماعتوں کا ایک ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا ویسا ہی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خلافت 30 سال رہے گی، اور خلافت 30 سال ہی رہی. ایسا پیغمبر جو غیب کی خبریں دیتا رہا. نوحیہ الیک، اللہ فرماتا رہا تو وہاں پر نہیں تھا. وما کنت لدیہم، ہم نے تجھ پر، تو وہاں نہیں تھا، ہم نے تجھ پر وحی کی. جب مریم کی کفالت کے لیے وہ پرچی ڈال رہے تھے، آپ نے مستقبل کی خبریں دی. کعبہ کے سائے میں آپ تشریف فرما تھے، چادر کا تکیہ بنائے ہوئے. خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے مشرکوں کی تکالیف، اذیتیں آپ کو بیان کرتے. یہ توحید کی دعوت بڑی خوبصورت دعوت ہے، اور ایسا کہیں نہیں ہوا کہ توحید کی دعوت دی گئی ہو اور لوگوں نے جھنجھوڑا نہ ہو، تکلیفیں نہ آئی ہو، معاشرے نے بائیکاٹ نہ کیا ہو. اس لیے کہ یہ اللہ کے دین کی اساس اور بنیاد ہے. ہر عمل کی اساس اور بنیاد ہے، ہر نیکی کی اساس اور بنیاد ہے. صحابہ نے توحید پر بڑی تکلیفیں اٹھائی، تو خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر عرض کی اللہ کے پیغمبر بڑا تنگ کرتے، بڑی تکلیفیں دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر کا تکیہ بنائے ہوئے بیت اللہ کے سائے میں، ایک حدیث میں آتا ہے آپ بیٹھ گئے اور فرمایا واللہ لا یتمن ھذا الامر حتی یسیر الراکب من صنعاء الى حضر موت لا یخاف الا اللہ، کہ ایک وقت آئے گا اللہ کی قسم یہ دین ضرور مکمل ہوگا. قسم اٹھا کر کہا. اس حد تک کہ صنعاء سے حضر موت تک ایک سفر کرنے والا سفر کرے گا الى حضر موت لا یخاف الا اللہ، اللہ کے علاوہ اسے کسی ڈاکو، کسی لٹیرے، کسی بدماش کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. اتنا دین غالب ہو جائے گا. اللہ کے پیغمبر نے یہ اس وقت کہا جب صحابہ کی زندگیوں پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے. آپ اس وقت پیشن گوئی کر رہے ہیں اور فرمایا
او الذئب علی غنمہ ولکنکم تستعجلون، اور نہ کوئی اپنی بکریوں کے لیے بھیڑیے کا خوف کرے گا مگر تم لوگ جلدی کر رہے تھے۔ ایک ہی گھاڑ سے بھیڑیا بھی پانی پیے گا اور ایک ہی اسی گھاڑ سے بکری بھی پانی پیے۔ اور جب زمانہ آیا عمر ثانی کا رحمہ اللہ، وہ روایت بھی بڑی مشہور ہے کہ ایک بھیڑیا بکری اٹھا کر لے گیا، تو وہ چرواہا جو جنگلوں میں رہ رہا ہے، اس نے جب یہ دیکھا کہ میرے ریوڑ سے بکری بھیڑیا لے کر جا رہا ہے، اس نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے۔ کہا جنگل؟ کسی نے پوچھا تجھے کیا خبر؟ کہا جب تک وہ زندہ تھا یہی بھیڑیا اور بکری ایک ہی چشمے سے پانی پیتے تھے، آج یہ اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ یہ نتیجہ یہی ہے کہ امیر المومنین دنیا میں نہیں رہے، دین غالب ہو کر رہے گا۔ ہم سمجھتے ہیں شارٹ کٹ وے کسی طریقے سے حکومت پر قبضہ کرے، جماعت اسلامی کی طرح تحریکیں اٹھائیں، یا اب تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ بھی اسی ڈگر پر چل پڑی ہے، اور توحید کی دعوت کو یہ تو لوگ قریب ہی نہیں آتے، بہت تھوڑے لوگ ہیں، اور حکومت پر قبضہ کر کے پھر اسلام کا غلبہ کریں۔ اللہ کی قسم یہ انبیاء کی سنت نہیں ہے۔ انبیاء کی سنت یہ ہے کہ قوم کو اللہ کی توحید کا پیغام سنایا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس دعوت کو قبول کر لے، محنت کو، اور پھر اللہ چاہے تو خلافت دے دے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ یہ مشرکوں کی مخالفت، یہ اللہ کی توحید کے پھیلنے کا ذریعہ، جہاں خاموشی ہو، اللہ کی توحید پر انگلیاں اٹھانے والے نہ ہو، وہاں دعوت نہیں پھیلتی۔ دعوت توحید وہی پھیلتی ہے جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے اہل شرک کے ساتھ، قبر پرستوں کے ساتھ، مزار پرستوں کے ساتھ، بت فروشوں کے ساتھ، سادات کے گدی نشینوں کے ساتھ۔ جب ہم یہ کہیں گے یہ کچھ نہیں کرنے کے قابل، ایک ذات ہے اللہ کی اور ایک ہی ذات ہے رسول اللہ کی، عبادت اس کی ہوگی اور اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ تعالی زوا لی الارض حتی رأیت مشارقها ومغاربها وَأَعْتَانِيَ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ۔ اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا ہے، یہاں تک کہ میں نے اس زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ کہ وہاں تک اللہ کا دین پہنچے گا، اللہ کی توحید پہنچے گی، اسلام پھیلے گا، اور اس نے مجھے سرخ اور سفید، احمر اور ابیض خزانے عطا کر دیے ہیں۔ کب فرما رہے ہیں؟ جب مکہ کے حالات صحیح نہیں، صحابہ کی زندگی بڑی پریشان کن ہے، فرمایا روم اور فارس کے خزانے رب نے ہمیں کر دیے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تم لوگ جزیرہ نما عرب میں کفر کے خلاف جنگ کرو گے، اللہ اسے تمہارے لیے فتح کرا دے گا۔ پھر فارس سے جنگ کرو گے، اللہ اسے بھی فتح کرا دے گا۔ پھر تم سلطنت روم سے جنگ کرو گے، اللہ اسے بھی فتح کرا دے گا۔ اس دور میں کہہ رہے ہیں جب کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس دور میں ارشاد فرما رہے ہیں جب پہننے کے لیے غربت ہے، اس دور میں کہہ رہے ہیں جب صحابہ کی جماعت چھپ کر نماز پڑھ رہی ہے، اس دور میں کہہ رہے ہیں جب مکہ سے چھپ کر ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن توحید پر کمپرومائز نہیں ہے، اللہ کی شریعت پر، کہ لوگ قبر پرست اور توحید پرست سب مل کر کوئی اس ملک کی حفاظت کرے، اس بستی کو
مکہ کوئی سوار لے، سوارنے کا طریقہ ایک ہے، سوارنے کا سلیقہ ایک ہے کہ بستی والے اللہ پر ایمان لے آئیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ ایمان کا مظاہرہ تم کرو، اللہ پر بھروسہ اور توکل کرو، اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ آپ کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہم جس نبی کی اتباع کا تمہیں پیغام دیتے ہیں، جس نبی کے طریقے کی نماز پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں، جس نبی کے طریقے کے پیچھے چلنے کا پیغام دے رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے پیشن گوئی کی، کہا روم وہ سب سے بڑی طاقت، اس دور کی دو سپر طاقتیں، اور کہا یہ پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ آپ کی بات پوری ہوئی، یہ شہر اور یہ ملک فتح کیے اہل ایمان نے، اسلامی تہذیب قائم ہوئی، صحابہ اور تابعین کی جماعت ان شہروں میں داخل ہوئی، پورا عالم اللہ کی توحید سے گونج اٹھا۔ اور آپ نے یہ بھی کہا تھا صحابہ کی جماعت کو، سن لو، اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ کہا اللہ کی قسم یہ کسرا ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد کوئی کسرا نہیں آئے گا، یہ قیصر تباہ ہو جائے گا اور اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا، اور قسم اٹھا کر کہا تم ان کے خزانوں کو اللہ کے راستے میں تقسیم کرو گے۔ اور وہ واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا، جب آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ کے پیچھے یہ کسرا اور قیصر والی حدیث صحیح بخاری کی ہے، آپ ہجرت کر کے نکلے، کچھ لوگوں نے ایک مجلس میں خبر دی، سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھانپ لیا، لونڈی کو کہا پچھواڑے سے میرا گھوڑا باہر نکالو، اس راستے پر دوڑایا اور پیغمبر کو پا لیا۔ ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیغمبر سراقہ آ رہا ہے اور آپ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، قرآن، اور ابو بکر پلٹ پلٹ کر دیکھتا ہے، حتیٰ کہ قریب ہوا، اللہ نے اس کے گھوڑے کی دونوں ٹانگوں کو زمین میں دھسا دیا، اس نے وہ تیر نکالا، فال جو اس کے ذہن کے مخالف تھا، اس نے پرواہ نہ کرتے پھر دوڑایا، پھر زمین میں دھس گیا۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر میں دشمن بن کر آیا تھا، دوست بن کر جا رہا ہوں، پروانہ امن لکھ دو۔ اللہ کے پیغمبر نے ابو بکر کے غلام کو کہا، غالباً عامر اس کا نام تھا، کہا اسے امن نامہ لکھ دو۔ اس وقت آپ نے فرمایا، جب چھپ کر جا رہے تھے مکہ سے نکل کر، سراقہ آپ کے پیچھے تھا، 100 اونٹ کی لالچ تھی، زندہ یا مردہ گرفتار کر کر لاؤ۔ آپ نے جب دیکھا اب یہ انسان بن گیا ہے، ایمان لے آیا ہے، امن نامہ بھی لکھ دیا، اور کہا سراقہ تیری حالت اس وقت کیا ہوگی جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ سراقہ کہنے لگا کسرا کے کنگن؟ اللہ کے پیغمبر کسرا کے کنگن؟ فرمایا ہاں۔ اور وہ وقت آیا جب مسجد نبوی سے کسرا کے تاج اور کسرا کے زیورات اور اس ملک کی مال غنیمت جب وہاں پہنچی تو سامنے سراقہ بیٹھے ہوئے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، آپ نے کنگن اٹھائے،
اور اندازہ لگایا کہ سراقہ کو آئیں گے. آپ نے کہا سراقہ ادھر آ. سراقہ قریب آیا, آپ نے وہ کنگن اس کے ہاتھ میں پہنائے. سراقہ رونے لگ گئے تھے. امیر المؤمنین نے کہا سراقہ آج تو خوشی کا دن ہے, دو بڑی طاقتوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے, اسلام توحید کی دعوت ہم نے پہنچا دی ہے. سراقہ کہتے اللہ کے پیغمبر میں اس لیے امیر المؤمنین میں اس لیے نہیں رو رہا کہ یہ کنگن مجھے ملے ہیں, میں تو رو اس لیے رہا ہوں میرے پیغمبر نے بھوک اور پیاس کی حالت میں جب وہ مکہ کے باسیوں سے چھپ چھپا کر مدینہ کے راہ پر تھے, میں پکڑنے گیا تھا, میں پھر ایمان لے آیا تھا, میرے پیغمبر نے اس وقت پیشن گوئی کی تھی سراقہ ایک وقت آئے گا تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. میں تو حیران اس بات پر ہوں, اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پیغمبر کی پیشن گوئی, ہم جس نبی کی اتباع کا پیغام دیتے ہیں اور کلمہ پڑھنے والے سنی مسلمان, کلمہ پڑھنے والے وہابی مسلمان, ہم جس پیغمبر کے پیچھے چلنے کی دعوت دیتے ہیں وہ غیب کی خبریں بھی وحی کے ذریعے بتلاتا ہے, مستقبل کی خبریں بھی وحی کے ذریعے بتلاتا ہے. آسمان سے جبریل اترتا ہے, وحی اترتی ہے اور اللہ کے پیغمبر پیشن گوئی کر دیتے, دیکھنا سراقہ ایک دن آئے گا تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے. مستقبل کی امور کی خبر دیتے ہوئے قطعی طور پر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایسا ہوگا, اور کسرا کے کنگن سراقہ کے ہاتھ میں پہنائے گئے. چھوڑیے ادھر ادھر کے مولویوں کو اور پیروں کو اور اماموں کو اور بزرگوں کو, بزرگ یوں فرماتے ہیں, بزرگ یوں کہتے ہیں کائنات کا سب سے بڑا بزرگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ کے پیغمبر نے تم جلد ہی مصر کو بھی فتح کر لو گے, جلد ہی مصر کو بھی فتح کر لو گے. وہ ایسی زمین ہے جہاں کی رات کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے. کی رات وزن کیرٹ جسے کہتے ہیں, یہ وہاں سے یونان کا وہاں ایک درخت تھا, اس کا جو بیج تھا اس کی اکائی جو تھی وہ قرات کے برابر ایک اکائی, یہ وزن کا پیمانہ تھا. اپنے پیشن گوئی کی وہاں یہ لفظ ہے. اور دوسرا کہا جب تم اسے فتح کر لو وہاں کے لوگوں سے اچھا سلوک کرنا, کیونکہ ہماری ان سے رشتہ داری ہے, وہاں ہماری رشتہ داری ہے. کیا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام مصر کی تھی, آپ نے کہا رشتہ داروں کا خیال کرنا, ہماری برادری ہے وہاں پر, تم مصر کو بھی فتح کر لو گے. میں آپ سے نہیں ہر مسلمان سے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں, اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدریہ وحی یہ ساری خبریں دی. اگر یہ طریقہ نہیں تھا, یہ تو پھر کون سا طریقہ تھا جو اللہ کے پیغمبر مستقبل کی خبریں دے رہے ہیں, مستقبل کی باتیں بتلا رہے ہیں. ایک شخص قزمان اس کا نام تھا, بڑی بہادری سے لڑ رہے, کفار کے لوگوں کو قتل کر رہے, اور صحابہ تعجب کرتے ہیں بڑا بہادر آدمی ہے, بڑا دلیر آدمی ہے اور مسلمانوں کو بڑی تقویت دے رہا ہے. صحابہ نے آ کر اللہ کے پیغمبر کو کہا قزمان بڑی دلیری سے لڑ رہا ہے اور مسلمانوں کو بڑی تقویت دے رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو من اہل النار, یہ تو دوزخی آدمی ہے, جہنمی آدمی ہے. ایک شخص اللہ کے پیغمبر کا صحابی یہ سننے کے بعد اس کے پیچھے چل پڑا. دوزخی کیسے ہے, مسلمانوں کی طرف سے کفار سے لڑ رہا ہے, اس کے پیچھے چلتا رہا, وہ لڑتا رہا, یہ پیچھا کرتا رہا, حتیٰ کہ وہ زخموں سے چور ہو گیا, پھر گر گیا اور زخموں کی شدت کو برداشت نہ کر سکا اور تلوار رکھ کر اوپر اپنا بوجھ ڈال کر خودکشی کر لی. یہ وہاں سے آیا,
اللہ کے پیغمبر کے سامنے کھڑا ہو کر کہا صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر آپ نے سچ کہا اور میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے پوچھا کس بات کی؟ کہا آپ نے کہا تھا انہ من اہل النار، وہ دوزخی آدمی ہے۔ میں اس کے پیچھے چلتا رہا، دیکھتا رہا دوزخی کیسے ہے۔ میں نے دیکھا اس نے اپنی موت حرام طریقے سے کر لی۔ اللہ کے پیغمبر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ دلائل ہیں اللہ کے نبی کی نبوت کی صداقت کے، اور یہ دعوت ہے آپ لوگوں کے لیے جس کو اگلا اور پچھلا نہ پتا ہو، طہارت کی خبر نہ ہو، لباس کی خبر نہ ہو، جو کاہن اور نجومی ہو، جو جنات سے مدد لیتا ہو، جو نبی کی مخالفت کرتا ہو، جو بد عقیدہ آدمی ہو، ہم اس کے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، شاہ صاحب اور سید جی اور پیر جی، چھوڑو ان سب کو، اور اللہ کے بعد دھرتی پر جو سب سے بڑی ہستی ہے محمد الرسول اللہ، اس کے پیچھے چلو، جو وہ فرماتے جائیں مانتے چلے جاؤ، اور جس سے وہ منع کرتے چلے جائیں رک جاؤ، اللہ کی قسم جنت واجب کر دی جائے گی۔ جنگ بدر ہے، حالات بگڑ گئے ہیں، گئے کچھ اور کرنے تھے صحابہ کی جماعت، آگے لڑائی آ گئی ہے، پیچھے بھی مدینے میں لوگ رہ گئے ہیں کیونکہ ایک قافلہ پکڑنے گئے تھے، لیکن مارکے کی تیاری ہو رہی ہے، ادھر تعداد ہے، کفار کے پاس اسلحہ ہے، سواریاں ہیں، اونٹ ہے، اور ادھر جس کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں، تیر ہے تو کمان نہیں، لیکن اللہ پر ایمان ہے، نبی پر ایمان ہے، اور اللہ کے پیغمبر اس میدان بدر کے اندر چکر لگاتے اور ہاتھ لگا کر اشارہ کر کے کہتے یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں کافر گرے گا، یہاں فلاں کافر کل کو قتل ہوگا۔ اور راوی کہتا ہے جس جگہ پر پیغمبر نے اشارہ کیا تھا ایک قدم نہ آگے گرا نہ پیچھے گرا، وہیں پر گرا جہاں محمد نے پیشن گوئی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل ایمان، یہ ہماری دعوت ہے توحید کی، نبی کی نبوت کی، رسالت کی۔ آخری بات آج کے لیکچر کی، اللہ کے پیغمبر بیمار ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، 5 دن آخری بڑے سخت ہیں، پریشانی ہے، سکرات ہے موت کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چادر اتارتے ہیں، کبھی پانی ڈالتے ہیں، پیالے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، صحابہ پریشان ہیں۔ اتنے میں آپ کی بیٹی آئی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے پیغمبر کی بڑی لاڈلی بیٹی۔ جب یہ آتی تھی اللہ کے پیغمبر اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، آگے چل کر استقبال کرتے، بوسہ لیتے، پھر اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے۔ آئی حالت دیکھ کر آپ نے بلایا، کہا ادھر آ جاؤ، کہا لگتا ہے میں اب دنیا میں نہیں رہوں گا، دنیا میں نہیں رہوں گا، چلا جاؤں گا۔ فاطمہ نے کہا تھا یا ابتا، ہائے میرے ابا کو کتنی تکلیف ہے، بڑا لمبا واقعہ ہے، میں اپنے موضوع سے متعلقہ۔ آپ رونے لگ گئی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے جب دیکھا بیٹی کے آنسو چہرے پر، آپ نے قریب بلائے، ادھر آؤ، اور فرمایا وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ لُحُوقًا بِي وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ، اے فاطمہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تیری میری ملاقات جنت میں ہو جائے گی، اور میں تیرا پیش رو، میں تیرے استقبال کے لیے وہاں پر ہوں گا۔ 6 مہینے اس کے بعد فاطمہ زندہ رہی رضی اللہ تعالی عنہا۔
کسی عورت نے فاطمہ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی، مسکراہٹ نہیں دیکھی. اور اللہ کے پیغمبر کے خاندان میں سب سے پہلے آپ کی وفات کے بعد فاطمہ دنیا سے چلی گئی. یہ میرے پیغمبر کی پیشن گوئی ویسے ہی پوری ہوئی. جو نبی اتنی عظمتوں والا، اتنا اعلیٰ، اس نبی کو چھوڑ کر ہم نے مولویوں کے طریقوں کی نمازیں اور روزے اور یہ حج آ رہا ہے. میں نے وہاں پر دیکھا لوگ آ کر پوچھتے تھے حنفی حج کا طریقہ کیا ہے، حنفی حج کیسے کیا جائے گا؟ کوئی پیغمبر حنفی تھا دنیا میں؟ وہ پیغمبر جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ فرما رہے ہیں خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ پوچھو اور لے لو اور سیکھ لو اور پکڑ لو. اور میں کیسا مسلمان ہوں، کلمہ نبی کا پڑھتا ہوں اور طریقے کسی اور کے پوچھتا پھرتا ہوں. توبہ کر لو، رجوع کر لو، قیامت بہت قریب ہے، وہاں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی. میں کہوں گا اللہ میں اپنے نوازیوں کو نہیں، میں پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے تیرے بندوں کو کہتا رہا بندوں کی بندگی نہ کرو، رب کی بندگی کرو. بندوں کو سجدے نہ کرو، بندوں کی بارگاہوں پر اپنی زمینوں کو مت جھکاؤ، رب کے سامنے اپنی زمینوں کو جھکاؤ. اللہ میں انہیں سمجھاتا رہا کہ دنیا کے بنائے ہوئے اماموں سے اپنا دامن چھڑا لو اور اس امام کا دامن پکڑو جس کو رب نے امام بنایا ہے. پھر فیصلہ وہاں پر ہوگا، اور وہاں اگر ناکامی ہو گئی میرے مسلمان بھائیوں پھر دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجے جاؤ گے. اس لیے آج یہ زندگی ایک نعمت اور موقع ہے. توبہ کر. یہ برادری اور یہ جماعتیں اور یہ تنظیمیں اور یہ فرقے اور یہ سادات اور یہ پیر و فقیر اور یہ گدی نشین اور سجادہ نشین وہاں کوئی کام نہیں آئے گا. وہاں عقیدہ، توحید اور نبی کی اطاعت ہی کام آئے گی. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ ایک اعلان ہے مسجد سلف صالحین عبداللہ ٹاؤن اسلام آباد. اس مسجد کی بنیاد جہاں علماء نے رکھی تو میں طالب علم بھی اس بنیاد رکھنے والوں میں تھا. یہ پلاٹ خریدتے ہی اس پر مسجد کی تعمیر شروع کر دی گئی
اور پلاٹ کی رقم بقایا رہ گئی 3,50,000 ابھی بقایا موجود ہے. مسجد ابھی ہم نے تقریباً 2.25 لاکھ کا وہاں پر پانی کا پمپ بھی لگوایا ہے. ابھی اسی ہفتے اللہ کے فضل سے پانی نکل آیا. تو یہ مولانا عمران بیگ جو اس مسجد کے خطیب ہیں وہ تشریف لائے ہیں. اہل ایمان حلال اور طیب مال سے اس پلاٹ کی جو بقایا ہے اس کے اندر مدد فرمائیں. بیماروں کے لیے دعا کریں, اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے ڈاکٹر طالب الرحمن حفظہ اللہ بہت بیمار ہیں, بہت بیمار ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما دے, آسانیاں فرما دے. جو والدین فوت ہو چکے ہیں, اہل توحید بہن بھائی, اللہ سب کے فوت شدہ اہل توحید کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے. اللہ اس ملک کی حفاظت فرما, دہشت گردوں سے اللہ ہر مسلمان کو محفوظ فرما. اللہ زندہ رکھ تو توحید پر, موت آئے تو کلمہ طیب نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.